کا ڈی آئی خان میں آپریشن 10 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر شہید ہو گئے۔ کیپٹن حسنین اختر کا تعلق جہلم سے تھا۔ وزیر اعظم کا 10 خوارجیوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈی آئی خان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی کی جانب سے 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ 10 خوارجیوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچانے پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش دیتے ہیں۔ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ وارانہ مہارت اور بہادری پر فخر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم ختم کر دیا۔ ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط بھی کر دیے گئے۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد محکمہ تعلیم کے نصف ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ واشنگٹن میں محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، لنڈا میک محکمہ تعلیم کی آخری سیکرٹری ہیں۔ اسکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی۔ تعلیم کے نظام میں بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ امریکی اسکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا ہے۔ ہائی اسکول کے طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی۔ محکمے کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بیوروکریسی میں افسران کی تعداد کو کم کریں گے۔ اداروں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے ساتھ معدنیات پر جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ ہم یوکرین اور روس کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ معدنیات کی امریکی پیداوار بڑھانے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ ادھر ڈیموکریٹس نے محکمہ تعلیم بند کرنے کا ٹرمپ کا اقدام تباہ کن قرار دے دیا ہے۔ چیک شومر نے کہا کہ ٹرمپ کے ہولناک فیصلے سے اساتذہ، طلباء اور والدین متاثر ہوں گے۔ عدالتوں کو ٹرمپ کے ظالمانہ اقدامات روکنے کے لیے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری جانب طالبان اور امریکی وفد کے درمیان کابل میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکی وفد کا خیر مقدم کیا۔ امریکی خصوصی ایلچی ایڈم بوہلر اور زلمے خلیل زاد میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وہ دونوں شامل تھے۔ ملاقات میں قیدیوں کی رہائی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ طالبان نے امریکی شہری جارج گیلزمین کو رہا کر دیا۔ جارج گیلزمین کی رہائی کے لیے قطر نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ جارج کی رہائی مثبت اقدام ہے۔ چند امریکی اب بھی افغانستان میں قید ہیں۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان متوازن خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ تعمیری تعلقات کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبادات اور نوافل ادا کیے اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ وزیر اعظم اور وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات باعث اعزاز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی اور دو طرفہ امور، پاک سعودی عرب کے ساتھ تجارتی معاملات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عسکری امور میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی مسلسل حمایت کرنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا، سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات باعث اعزاز ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سلامتی کے شعبوں میں پاک سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بات چیت انتہائی مثبت رہی۔ ملاقات میں باہمی تعاون کے فروغ کے لیے تعمیری گفتگو ہوئی۔ دوستانہ تعلقات اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن کی بدولت باہمی تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ مضبوط دو طرفہ تعلقات باہمی اقتصادی شراکت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں امن کے لیے سعودی عرب کا کردار قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی کاروباری اداروں کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت
تحت کاروباری مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ سعودی وزیر اور ٹاسک فورس کے سربراہ نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سرمایہ کاری کے منصوبوں کو تیز کرنے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین کا پاکستان سعودی اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں طویل المدتی اور باہمی طور پر مفید اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے عزم پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مدینہ منورہ پہنچے، جہاں گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اہم وفاقی وزراء بھی سعودی عرب پہنچے۔